40 لوگ نہ جمع ہو جائیں۔ پوچھا گیا کہ 40 لوگ کیوں؟ فرمایا کہ 40 لوگوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو 40 لوگوں تک انہوں نے روک دیا۔ تو یہ ہے ولی تشریعی۔ ایک ہے ولی تکوینی۔ ولی تکوینی کیا ہے؟ جسے تصرفات دیے جاتے ہیں، وہ چاہے تو بادلوں کو جو ہے اس جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیں، وہ چاہے تو بارش برسا دیں، سب اس کے کنٹرول میں دیا جاتا ہے۔ جیسے غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے سب کنٹرول دے دیا، ان کے ہاتھ میں دے دیا سب کچھ۔ تو اس طرح جو ہے ولی تکوینی ہیں، وہ جو ہے دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو یہ بن جائیں گے اگر ہم تعلیمات پر عمل کریں گے، تو اللہ کے اولیاء اللہ میں شامل ہو جائیں گے جن سے رزق دیا جاتا ہے، جن سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اللہ کے تکوینی اولیاء میں شامل ہو جائیں گے۔ غوث پاک کی ایک تعلیم پر عمل کر لیں۔ کون یہاں پر کون ولی بننا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ کا ولی کون بننا چاہتا ہے؟ کون بننا چاہتا ہے؟ صرف اتنے لوگ بس، باقی نہیں بنتے؟ سب بننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے نا، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ کے ولی سب بننا چاہتے ہیں۔ تو ایک وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ، سب پڑھ سکتے ہیں، دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے، بہت آسان۔ کیا وظیفہ ہے؟ وہ پڑھیں گے تو آپ اللہ کے اولیاء میں شمار ہو جائیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کل یوم 27 مرۃ کان من الذین یستجاب لہم ویرزق بہم اہل الارض، کہ جو روزانہ 27 مرتبہ 27 ٹائمز ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے استغفار کرے، کان من الذین یستجاب لہم، وہ ان میں سے ہو جائے گا جن کے دعائیں قبول ہوتے ہیں، یعنی مستجاب الدعوات بن جائے گا، دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ وہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ پورا کر دے گا۔ اے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے، دعا پوری ہو گئی۔ اے اللہ اسے رزق دے دے، دعا پوری ہو گئی، دعا قبول۔ کان من الذین یستجاب لہم ویرزق بہم اہل الارض، اس کے ذریعے وہ جہاں اس کے ذریعے زمین والوں کو رزق دیا جائے گا، اس کی برکت سے جو ہے منحوستیں بے برکتیاں دور ہو جائیں گی، رزق اللہ دے گا اس کی برکت سے۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس طرح 27 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت میں پڑھ لیں آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اولیاء میں شامل کرے گا۔ اور مستجاب الدعوات بننے کے لیے حلال روزی ضروری ہے۔ جو حلال کھاتا ہے وہی حلال کام کرتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، جو لوگوں کا مال دبوچ لیتا، جو لوگوں کے مال کو غصب کر لیتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، اس سے حرام ہی سرزد ہوگا، سرزد ہوگا۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فتح الربانی میں دیکھیں کہ جو حرام کھائے گا اس سے حرام سرزد ہوگا، جو حلال کھائے گا اس سے حلال سرزد ہوگا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مستجاب الدعوات کے لیے بن جاؤں، ایسے دعا کریں۔ حضور نے کہا کہ حلال روزی اختیار کرو۔ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کو یہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جائے گا، تو معلوم ہوا کہ اسے حلال روزی بھی دی جائے گی اور اس کے ذریعے زمین والوں کو رزق دیا جائے گا۔ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں قبول ہوتے ہیں، ان کے ذریعے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو روزانہ یہ 27 مرتبہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لے تو وہ مستجاب الدعوات بھی بن جائے گا اور اس کے ذریعے زمین والوں کو رزق بھی دیا جائے گا، وہ اللہ کے اولیاء میں اس کا شمار ہوگا۔ تو ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 27 مرتبہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کون ہیں، اولیاء اللہ کو کیسے پہچاننا ہے، تو اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کو اختیار کریں۔ ہم اس لیے یہ محفل منعقد نہیں کرتے کہ ہم مزہ لے لیں، اولیاء اللہ کی شان سنیں اور جیسے پہلے تھے
ویسے بن جائیں، ایسے نہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اس لیے نہیں، ہم تقریر اس لیے کرتے ہیں تاکہ